جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوعات ہیں پانچ موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ارشد شریف قتل کیس، ججز کے خلاف حکومت قرارداد لا رہی ہے یا ریفرنس، وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات، وفاقی کابینہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ممکنہ نااہلی ریفرنس اور الیکشن کمیشن کا سرنڈر۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ارشد شریف شہید پر۔ 15 FIR، دباؤ، پریشر، جان کی دھمکیاں، ارشد شریف کا صدر مملکت کو خط، چیف جسٹس کو خط، جان کی دھمکیاں مل رہی ہیں، زندگی خطرے میں ہے، کچھ کیا جائے، کچھ نہ ہونا۔ ارشد شریف کا دباؤ اور پریشر میں ایک دن پشاور ایئرپورٹ سے پاکستان چھوڑنا، دبئی جانا، دبئی سے پراسرار طور پر ارشد شریف کو دبئی نکالا ملنا، کینیا جانا اور وہاں بے یار و مددگار شہید ہو جانا۔ ابھی تک چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر سپریم کورٹ میں بنی JIT نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کارکردگی صفر، پیش رفت صفر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا، فارمیلٹیز پوری کرنا۔ ہمارے وزیر اعظم کینیا کے صدر سے بھی بات کر چکے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہمارا سفارت خانہ جو کینیا میں وہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری JIT 2 مرتبہ کینیا کا دورہ کر چکی ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کیس کے 3 حصے ہیں۔ ارشد شریف، کیا وجوہات تھیں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ کن وجوہات کی بنا پر ارشد شریف کو دبئی چھوڑنا پڑا؟ اور کینیا میں قتل ہونے کے محرکات کیا ہیں؟ ارد گرد کون لوگ تھے؟ کیا حالات تھے؟ ابھی تک کارکردگی 0/0 ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا جب JIT ارکان سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہی حال رہا، اگر تحقیقات ٹھیک طرح سے نہ ہوئیں، اگر نتائج نہ برآمد ہوئے، اگر ہم سیٹسفائیڈ نہ ہوئے تو ارشد شریف شہید پر ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ ہماری JIT اتنی بے بس ہے جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے، جس میں ساری ایجنسیوں کے پولیس سمیت ممبران ہیں، وہ اتنی بے بس ہے۔ وزیر اعظم کے کینیا کے صدر سے بات کرنے کے باوجود، ہمارے سفارت خانے کے کینیا کے کینین حکام سے مسلسل رابطوں کے باوجود، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی ایک قابل افسروں پر JIT بنانے کے باوجود، ہماری حکومت اور ہماری JIT اتنی بے بس ہے کہ 2 مرتبہ JIT کینیا گئی ہے۔ باقی سارا چھوڑیں کہ وہ خرم احمد اور وقار احمد جن کے شوٹنگ فارم پر ارشد شریف گئے، جو آخری لمحوں میں ارشد شریف کے ساتھ تھے، بلکہ خرم احمد تو گاڑی چلا رہا تھا اور اس کو تو خراش تک نہ آئی، اور ارشد شریف کی طرف 13 گولیاں لگیں اور ڈرائیور محفوظ رہا، ارشد شریف شہید ہو گیا۔ نہ خرم احمد سے کچھ پوچھ گچھ ہوئی، نہ وقار احمد کو شامل تفتیش کیا جا سکا، نہ اس شوٹنگ رینج کے حوالے سے ہوئیں کہ جہاں راہ بھی موجود تھی، امریکن انٹیلیجنس بھی موجود تھی، اور جہاں بہت ساری ایجنسیوں کا شواہد ملے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری JIT، ہماری حکومت اور یہ پیش رفت اتنی بے بس ہے کہ ارشد شریف شہید کی وہ گاڑی بھی ہماری JIT کو نہیں دیکھنے دی گئی جس میں وہ شہید ہوئے۔ یعنی یہ JIT وہاں گئی تو پولیس شوٹرز جو تھے، وہ بقول جو کینیا نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ جی وہ غلط فہمی میں مارے گئے، مس آئیڈینٹیفیکیشن میں مارے گئے ارشد شریف شہید۔ لیکن ہماری JIT کا حال، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حال یہ ہے کہ ان کی اس گاڑی تک بھی رسائی نہ ہو سکی جس میں آخری وقت میں ارشد شریف شہید موجود تھے یا سفر کر رہے تھے۔ باقی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور دوسری اس میں اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان، ابھی تک JIT یہی نہیں بتا سکی کہ پاکستان کیوں چھوڑا،
کیا پریشر تھے, کیا دباؤ تھے, گلیوں محلوں میں, گھروں میں, دنیا کو پتہ ہے, مگر JIT کو نہیں پتہ. دبئی سے کس نے نکلوایا, کوئی پتہ نہیں. کینیا میں کیا ہوا, کوئی پتہ نہیں. جب ارشد شریف نے خط لکھا صدر کو اور چیف جسٹس کو, وہ خط کیوں لکھا, کن حالات میں لکھا, کوئی پتہ نہیں. اور جن لوگوں کے انٹرویوز کیے انہوں نے کیا کہا, وہ بھی کوئی پتہ نہیں. یعنی عجیب سے ایک گول مٹول ایک کنویں میں JIT پھری جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ مسلسل برہمی کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ تو پچھلی مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے کہا JIT ارکان کو کہ آپ کینیا سیر کرنے گئے تھے, یہ مفروضے اور کہانیاں مت سنائیں, بتائیں کہ ہوا کیا. کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے کچھ نکال نہیں سکے. اور اس میں جو دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلی جو 2 رکنی JIT تھی جس نے کوئی 500 صفحات سے زیادہ ایک رپورٹ بنائی تھی, اس میں سے ایک JIT ممبر کو JIT سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی ٹرانسفر کر دی گئی, اور اس کے خلاف ایک انتقامی کارروائیاں ہونے کی بھی خبریں آئیں. کیوں ہو رہا تھا یہ کوئی پتہ نہیں. تو یہ اندھا کیس نہیں ہے ارشد شریف شہید کا, اس میں بہت سارے عوامل ساروں کو پتہ ہیں. بہت سارے ہیں جو آخری وقت میں, اب خرم احمد اور وقار احمد 2 ساتھ تھے بندے, وہ زندہ ہیں, کینیا میں موجود ہیں. اگر وہ شامل تفتیش ہو جائیں, اگر وہ پاکستان لے آیا جائے, ان کو لایا جائے پاکستان, تو یہ کیس حل ہو سکتا ہے. اور وہ ارشد شریف آخری اس وقت کیوں گئے تھے اس شوٹنگ رینج پر جو خرم احمد اور وقار احمد کی ملکیت ہے, واپسی پر وہ تینوں گاڑی میں جب تھے تو کس نے گولی ماری, مارنے سے پہلے تشدد کیا یا نہیں کیا, اور آخری لمحوں میں کیا ہوا, یہ خرم احمد اور وقار احمد کو پتہ ہے. لیکن وہ کیونکہ ساتھ موجود تھے, مگر کچھ بھی نہیں. JIT نہ ان تک رسائی ہو رہی ہے, نہ کینین حکام تک رسائی ہو رہی ہے, نہ کینیا والے کچھ جو پولیس شوٹرز تھے بقول کینیا کے یا پہلی کہانی کے کہ وہ پولیس شوٹر نے, پہلے تو کہانیاں 3 سنائی گئیں کہ پتہ نہیں گاڑی اغوا ہو گئی تھی, ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا, اس کے شبے میں روکی گئی, پھر یہ ہو گیا کہ اس نے گاڑی بھگا لی تو پولیس نے فائر کیا, پھر تیسری تھیوری یہ بتائی گئی کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی, باہر سے فائرنگ ہوئی اور کراس فائرنگ میں مارے گئے, اور چوتھا یہ کہ مس آئیڈینٹیفیکیشن میں مارے گئے. بھائی جو کچھ بھی ہوا اس کے 2 بندے آخری موقع پہ موجود تھے گاڑی میں, جن کو خراج تک حسین اتفاق ہے, معجزہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ارشد شریف شہید ہو گیا. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں, صرف یہ گونگلوں پہ مٹی جھاڑ رہی ہے, فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں. ویسے ہمارے اس خطے میں, ہم جیسے ملک میں انسانوں کی جان جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں جیسے زندگی گزار رہے ہیں, کسی کا مر جانا, کسی کو مار دینا, کوئی فرق. جس ملک میں آٹے اور راشن کی لائنوں میں 21 لوگ مر چکے ہوں, جس ملک میں روز لوگ بھوک اور غربت سے خودکشیاں کر رہے ہوں, جس ملک میں ایسے گینگ بھی پکڑے گئے ہوں قاتلوں کے جو 12,000 لے کر بندہ مار دیتے ہیں اور کہیں کہ پھر بھی ہمیں 4,000 بچ جاتے ہیں, اور جس ملک میں اندھے قتل روز ہو رہے ہوں, وہاں کیا ہونا ہے؟ لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو اور ارشد شریف شہید تک کون سا ایسا قتل ہے جس کا پتہ چل گیا ہے کہ کون ہے؟ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے کی فیملی جو ہے وہ بعد میں ایبٹ آباد میں مزے سے رہ رہی تھی. تو کچھ بھی ابھی نہیں ہوا. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوا تو ہم اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, اور ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ارشد شریف شہید کی بوڑھی ماں کو انصاف ملے. ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہ گیا. والد اور بڑا بھائی ایک دن فوت ہو گئے تھے, ارشد شریف دوسرا تھا وہ فوت ہو گیا. اب ارشد شریف کے 5 بچے ہیں, 2 بیویاں ہیں اور بوڑھی ماں ہے. دوسرا موضوع ہے جی وفاقی حکومت, جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر جن کی نظر میں چبھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ بیٹھے ہیں, غلطی کر بیٹھے ہیں کہ الیکشن کروا دو. وہ 2 فیصلے دے چکے ہیں, 1 مہینے میں سپریم کورٹ 2 فیصلے دے چکی ہے کہ ظالموں الیکشن کروا دو, کیونکہ آئین کہہ رہا ہے الیکشن کروانا, 90 دن کے اندر کروانا, جمہوریت کہہ رہی ہے کروانا. آپ خود آئین اور جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے تھے تو الیکشن کروا دو. اب یہ چبھ رہے ہیں. نواز شریف سے مریم نواز تک, مولانا سے آصف علی زرداری تک, بلاول بھٹو سے شہباز شریف تک,
سارے آگ پہ جل رہے ہیں، دھڑا دھڑ بیان بازیاں، دھڑا دھڑ نفرت انگیز بیانات کہ یہ سپریم کورٹ کی جرت کیسے، سپریم کورٹ کی یہ اوقات، ان ججز نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ان ججز نے 75 سال ہمارے ساتھ ظلم کیے، ان ججز نے فلاں کر دیا، سارے مسائل کی جڑ یہ ججز ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات کروا دو، اس لیے انتخابات کروا دو کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دو، آج بھی اس پہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، حکومت کی قانونی ٹیم جس کی سربراہی اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون کر رہے ہیں، کئی خفیہ بیٹھکیں ہوئیں اور اس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ ریفرنس لائیں۔ اب ریفرنس میں ان 3 جج صاحبان کے خلاف کوئی ٹھوس مواد نہیں مل رہا، بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی، کردار کشی کر کے دیکھ لی، تضییق کر کے دیکھ لی، جلسوں میں ان کے خلاف بد زبانی کر کے دیکھ لی، ان کے کنڈکٹ، ان کے کردار، ان کے خاندانوں پر تانا زنی اور طنز کے نشتر چلا کر دیکھ لیے، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ تو اب ٹھوس کوئی مواد نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ریفرنس لائیں یا جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور سپریم کورٹ کے اندر کو کریں، ایسا ماحول بنایا جائے کہ چیف جسٹس کام نہ کر سکے۔ یا پھر ایک اور بھی سوچا جا رہا ہے کہ آج قومی اسمبلی سے قرارداد پاس کی جائے، جس میں مذمت کی جائے، جس میں کہا جائے کہ ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو۔ ویسے وفاقی کابینہ نے تو کہہ دیا نا کہ ہم نہیں مانتے، رد کرتے ہیں فیصلے کو۔ تو قومی اسمبلی میں قرارداد لائی جائے یا ریفرنس لایا جائے، ان کا کیا کیا جائے، یہ سارا سوچا جا رہا ہے۔ الیکشن سے کیسے بچا جائے، یہ سوچا جا رہا ہے۔ اب الیکشن 14 مئی کو نہ ہو، اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پلان اے بن رہا ہے، پلان بی بن رہا ہے، پلان سی بن رہا ہے، 3 پلان بن رہے ہیں اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کر۔ حکومت کا ایک ہی کام ہے، کوئی غربت پہ نہیں، کوئی بے روزگاری پہ نہیں فوکس، کوئی مہنگائی پہ نہیں فوکس، کوئی زر مبادلہ جو خطرناک حد تک $4 ارب کے قریب رہ گیا اس پر نہیں ہے، ملک کی داخلہ پالیسی کیسی ہے، کوئی نہیں، اندرونی حالات کیسے ہیں، کوئی نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کوئی نہیں، ڈالر روپے کا جو روپیہ پاکستانی بے قدرہ ہو رہا ہے اور 300 روپے میں $1 بھی نہیں مل رہا، اس پہ کوئی نہیں، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، لوگ خودکشیاں بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی نہیں۔ 2 ہی کام ہے، ایک الیکشن سے بچا جائے اور ایک عمران خان کو کیسے اس کا مکو ٹھپا جائے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ججز کے خلاف کئی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ان 3 ججز کے خلاف اور سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے۔ اور کل قومی اسمبلی میں قرارداد بھی آ سکتی ہے، ریفرنس بھی بعد میں آ سکتا ہے اور سپریم کورٹ کو مزید تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی سوچا جا رہا ہے کہ ایک قانون سازی جو انہوں نے کی تھی حکومت نے از خود نوٹس، چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کے لیے، وہ گئی ہوئی ہے فائل صدر عارف علوی کے پاس۔ صدر عارف علوی نے سائن نہیں کی، لیکن 20 اپریل تک وہ فائل سائن نہ بھی کریں عارف علوی تو وہ قانون بن جائے گا۔ تو جب وہ قانون بنے گا تو اس کے بعد ان کے پاس 30 دنوں میں اپیل کرنے کا، ہر فیصلے کے بعد اپیل کرنے کا حق ہوگا۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ 10 اپریل کو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ فنڈز لیں 20-21 ارب حکومت سے اور ساروں سے سیکیورٹی لیں اور اپنا کام شروع کریں۔ اور آج الیکشن کمیشن نے سرنڈر کرتے ہوئے، وہ الیکشن کمیشن جو پہلے کہتا تھا میرا آئینی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں ڈیٹ دوں، اسی الیکشن کمیشن نے جس نے گورنرز اور حکومت کے ساتھ مل کر اس ملک کو پہلے سیاسی بحران میں دھکیلا، پھر آئینی بحران میں دھکیلا اور پھر عدالتی بحران میں دھکیلا، جو متنازع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن، اس نے پھر شیڈول دے دیا کہ ہاں سپریم کورٹ کا حکم ہے 14 مئی کو انتخابات ہوں گے۔ اب 10 اپریل کے بعد اگر کوئی ادارہ، کوئی شخص، وزیر اعظم بھی حتیٰ کہ اگر وہ حکم عدولی کریں گے، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم، یوسف رضا گیلانی بن سکتے ہیں، نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ججز تقسیم کے چکر میں اور قانون سازی کے چکر میں اور سپریم کورٹ کی جو تقسیم اس کے چکر میں یہ بہت سارے کھیل کھیلنے کے لیے اس وقت سوچ رہے ہیں اور اسی چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تک اس وقت اس گھڑی تک ایک ہی ساروں کا ہے، ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ انتخابات نہیں کروانے، اس کے لیے ہاں جو کچھ کرنا پڑے کر دیں گے۔
تو الیکشن کمیشن کا سرنڈر یہ تھا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر 14 مئی کی ڈیٹ دے دی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو گزشتہ روز تراویح کے بعد جنہوں نے یوم تشکر منایا، اور عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے آئین کا دفاع کیا ہے، آئین کا تحفظ کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قوم یوم تشکر منائے، ہم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور عمران خان کی پارٹی لیڈ اپنی پارٹی سے میٹنگ کے بعد، اجلاس کے بعد فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے خلاف نائلی ریفرنس بھیجا جائے۔ کیوں بھیجا جائے؟ کیونکہ وفاقی جب سپریم کورٹ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں، تو خصوصی وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کے بعد وفاقی شہباز شریف کی صدارت میں، جس میں کوئی بیوروکریٹ نہیں تھے، صرف وفاقی کابینہ کے اجلاس تک دروازے بند کر دیے گئے۔ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد وفاقی کابینہ نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کے پاس آئینی اختیار نہیں، کوئی قانونی اختیار نہیں، کوئی اخلاقی اختیار نہیں، کوئی اصولی اختیار نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم رد کرتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا، لیکن یہ وفاقی کابینہ کا یہ کہنا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہیں، اس پر نائلی ریفرنس آ سکتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ اپنی پوزیشن واضح کرے، اس اعلان سے پیچھے ہٹے، ورنہ ہم نائلی ریفرنس لائیں گے۔ اور اسی گرما گرم ماحول میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی ایک جنگ بھی لڑ رہا ہے، دہشت گردی کی تازہ لہر میں ہمارے فوجی جوان، اللہ ان کی مغفرت کرے، شہید ہو رہے ہیں، وطن پر قربان ہو رہے ہیں۔ افغانستان والا ایشو بھی ہے، ایران والی سرحد بھی ہے، انڈیا والی سرحد بھی ہے، اور سی پیک بھی ہے، چین کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اور باہر کے سعودی عرب، چین، یو اے ای، ایران کوئی اس حکومت پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں اصل والی وہ آرمی چیف سے کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے یہ سچویشن بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، پولیٹیکل، اور سنا گیا ہوئی ہے جو ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی۔ تو اس میٹنگ کو بھی جو سیاسی تجزیہ کار تھے بڑے اہمیت دے رہے تھے کہ اس آرمی چیف کے ساتھ ان کے دوسرے فوجی افسران بھی تھے، ایجنسی کے سربراہ اور باقی سارے بھی تھے، تو یہ میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس ماحول میں جو اس وقت تناؤ ہے سیاسی، ظاہر ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سیاسی عدم استحکام ہو اور معاشی استحکام ہو۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو معاشی عدم استحکام بھی ہوتا ہے، اور ہم پچھلے 1 سال سے بدترین سیاسی بحران میں ہیں، معاشی بحران میں ہیں، اور آئینی بحران میں اب آ گئے ہیں۔ تو یہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو ججز ریفرنس پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی ابھی اس کی حامی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کا خیال ہے، پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ججز کے خلاف ہمیں ریفرنس نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس مواد نہیں ہے، اور اس پر ریفرنس تو نہیں لایا جا سکتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تحت کہا ہے کہ 14 مئی کو یا 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، اس پہ کیا ریفرنس لائیں؟ اور ہمیں ویسے بھی جوڈیشری کے خلاف ایکسٹینڈ تک نہیں جانا چاہیے، یعنی ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے، مطلب آخری حدوں تک نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی ایک لائن کے اندر رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر جو ایمرجنسی کی تائید کر چکے ہیں، انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ اگر انتخابات ہوئے، جیسے نواز شریف نے اپنے لندن سے فرمایا تھا نا، اگر انتخابات ہو گئے تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا، رانا ثناء نے کہا ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو ملک تباہ ہو جائے گا، تباہی کی طرف چلا جائے گا، اور ہم اس تباہی کے رستے میں رکاوٹ ہے، مطلب ہم انتخابات نہیں کروائیں گے۔ عمران خان نے بلاول بھٹو کو جواب دیا اور پی ڈی ایم کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مارشل لاء کا زمانہ گزر گیا ہے، سپریم کورٹ نے آئین کا تحفظ کیا ہے، 90 دن کے اندر جو انتخابات نہیں کروائے گا، یعنی 14 مئی سے آگے جائے گا، اس پر توہین عدالت لگے گی، ہم اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی گزشتہ روز گرجیں برسیں، انہوں نے عدلیہ کی تضحیک کی، کردار کشی کی۔ عدلیہ کے اس 3 رکنی بینچ جس نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، اس کو عمران خان کا انڈائریکٹ سہولتکار کہا، اور کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوتے سارا کچھ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو سب، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوتے عمران خان سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ بھی پی ڈی ایم والے بھی اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جائیں گے, دوسرے آئیں گے اور پھر انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. مریم نواز نے سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کی, انہوں نے کہا ہے کہ کر لو جانبدارانہ فیصلے. آپ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس وقت وزیر اعظم بھی بن گئی ہے, وزیر خزانہ بھی بن گئی ہے, الیکشن کمیشن بھی بن گئی ہے, وزیر دفاع بھی بن گئی ہے, حکومت بھی بن گئی ہے, پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کو بتایا جائے جب وزیر اعظم آئین پر عمل نہ کریں, جب الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی نہ دے, جب وزارت خزانہ جھوٹ بولے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں, جب وزارت دفاع ایک آئینی ذمہ داری کے لیے یعنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہ دے, اور جب حکومت پھر جائے آئین کو بھی نہ مانے, پارلیمان کو بھی نہ مانے, جمہوریت کو بھی نہ مانے, اور جب سارا معاملہ آپ اپنا گند اٹھا کر سپریم کورٹ پہنچ جائیں, تو کیا سپریم کورٹ بھی پھر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دے, یعنی آپ کے حق میں فیصلے دے تو حق کی فتح ہوئی اور سچ جیت گیا, اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو یہ عمران خان کی سہولت کاری ہے. مریم نواز صاحبہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے ایک لائر کنونشن سے بھی خطاب کیا اور اس میں کتنے لائرز بیٹھے ہوئے تھے, کلپس دیکھ کے شرم آ رہی تھی. یعنی پہلے ایک پورا ہال بنایا گیا تھا, اس ہال کی آدھی کرسیاں جب خالی ہوئیں, لائرز وکیل نہیں آئے تو درمیان میں ترپال ڈال کے ہال کو آدھا کر لیا گیا, اور اس آدھے ہال میں بھی کئی کرسیاں خالی تھیں. تو یہ تو حال ہے ان کا, نہ یہ اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں, نہ یہ عوام کو فیس کر سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کچھ ہے. بس میڈیا ہے, میڈیا پہ کھیل رہے ہیں, بیانات, تقریریں, اپنے سائز اور اپنے منہ اور اپنے قد سے بڑے بیانات دینا اور بڑے بڑے اداروں پر چڑھائیاں کرنا. اب سوچئے مریم نواز کو اگر شروع میں ہی توہین عدالت کا نوٹس مل جاتا اور اگر شروع میں ہی انہیں روک دیا جاتا تو آج یہ سارے بیانات, ججز کو کرپٹ کہنا, ججز کو سہولت کار کہنا, ججز کو سازشی کہنا, ججز کے خاندانوں کی تضییق کرنا, کردار کشی کرنا, سرونگ ججز کی جلسوں میں تصویریں دکھانا, یہ نہ ہوتا. لیکن وہ ہے نا کہ یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس ہے, جو طاقتور ہے وہ ہر قانون سے بالا تر ہے. تو وہ لگی ہوئی ہیں, دھڑا دھڑ لگی ہوئی ہیں اور کری جا رہی ہیں. اور عمران خان کو ہر روز عمران خان بزدل ہے, یعنی لندن ادھر سے بھاگا ہوا شخص جو ہے وہ بہادر ہے, جو ادھر بیٹھا ہوا ہے بزدل ہے, اور جو لندن میں سے واپس نہیں آ رہا, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ بہادر ہے, اور جو ادھر پیشیاں بھگت رہا ہے وہ بزدل ہے, جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور جو کوئی تقریباً بقول ان پی ٹی آئی کے 150 لیکن 50 سے زیادہ مقدمات میں جو ضمانتوں پر ادھر پھر رہا ہے اور لاہور میں موجود ہے, وہ بزدل ہے, جو لندن میں بیٹھ کے اوور کوٹ پہن کے واقعیں کر رہا ہے, کافیاں پی رہا ہے, اور جو 8 ہفتے کے لیے علاج کے لیے گیا تھا اور اب 3 سال 9 مہینے اور کوئی 20 دن ہو گئے وہ واپس نہیں, 3 سال 4 مہینے اور کوئی 20 دن ہو گئے واپس نہیں آیا, وہ بہادر ہے. جو ہر مشکل وقت میں کبھی لندن تو کبھی جدہ نکل جاتا ہے, وہ بہادر ہے. اور یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ بزدل ہے, جو ہر مشکل وقت میں ڈھیل سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ بہادر ہے. جو ادھر مقدمے بھگت رہا ہے, قاتلانہ حملے اپنے اوپر کروا رہا ہے, معاصروں میں جی رہا ہے, آنسو گیس کھا رہا ہے, وہ بزدل ہے. کیسے کر لیتے ہو ظالم, کیسے کر لیتے ہو آپ یہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کے جھوٹ کیسے بول لیتے ہو. تو بات کرنی تھی ارشد شریف شہید کیس پر, کچھ پیش رفت نہیں ہوئی. وزیر اعظم آرمی چیف کی ملاقات اس گرما گرم سیاسی ماحول میں, وہ بتایا. ججز کے خلاف حکومت کے جو بیربل ہیں یعنی مشیر ہیں, عقل مند دانا لوگ ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان کا کیسے کوئی کریں. ویسے ان کے پاس آپشن تو ہے کوئی نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو نہیں مانے گا تو انہیں عدالت لگے گی. تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں, کبھی پارلیمنٹ سے قرارداد, کبھی ریفرنس اس پہ. اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا ہے کہ اب 14 مئی کو انتخابات ہوں گے پنجاب میں, لہٰذا اس نے سرنڈر کر دیا, اس نے حکم مان لیا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کا وفاقی کابینہ کے حوالے کے خلاف ممکنہ نائلی ریفرنس ہے. ہو سکتا ہے یہ ریفرنس نہ آئے, مگر یہ وفاقی کابینہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. طاقتور جب کہیں گے نا کہ اور وہ فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر ملک میں انارکی پھیلتی ہے, تصادم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگلے آنے والے دن بہت اہم ہیں. لڑائی اور محاذرائی, نفرت, تقسیم, اور یہ بڑھے گا, اور بحرانوں میں گھرا ہوا پاکستان
اور بحرانوں کی زد میں آئے گا. لگتا ہے ہم ایک گرداب میں، ایک موت کے کنویں میں ہیں، اسی میں گھومے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رفتار بڑی تیز ہے لیکن سفر کوئی نہیں ہو رہا، سفر آہستہ آہستہ، اور گھوم گھام کے ہر چوتھے دن پھر چوک پہ آ جاتے ہیں. کچھ چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی، کچھ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. معیشت تباہ ہو گئی، اخلاقیات تباہ ہو گئی، قوم تباہی کے مرحلے پر ہے، ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، تصادم کی طرف جا رہا ہے، اور انائیں اور ضدیں ملک سے بڑی ہو گئی ہیں. لوگ ملک سے بڑے ہو گئے ہیں، ملک چھوٹا پڑ گیا ہے، اور نہ گھر میں دانے ہیں، اور اوپر سے سیاڑیں بھی جو وہ کملے ہو چکے ہیں. کملوں نے سیاڑا کیا ہونا تھا. اللہ تعالیٰ اس ملک پر فضل کرے، رحم کرے. پاکستان زندہ باد.